کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا 17 سے 25 جو ججز بڑھانے کا کام ہے، یہ اصولی طور پہ آپ کو اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، طریقہ کار اور بدنیتی پہ ڈس ایگریمنٹ؟ نہیں، دونوں پہ اس پہ بھی اس میں اس وقت 19 ججز ہیں، 17 بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اگلا پورا سال 19 ججز ہیں، 2 ایڈ ججز ہیں۔ آپ ایڈ ججز کو کس لیے لے کر آئے تھے؟ اس لیے لے کر آئے تھے نا کہ ورک لوڈ ختم ہو جائے گا اگلے سال تک۔ اچھا مجھے بتائیں اگلے سال ورک لوڈ ختم ہوتا ہے، دین آپ کو 8 ججز پرماننٹلی آپ نے ان کی پینشن، ان کی فیملی پینشن، ان کا سارا آپ نے پبلک ایکسچیکر پہ ڈال دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ ابھی جوڈیشل کمیشن میں اپنی اکثریت کر لی اور اس کے ذریعے جا کر کے اپنی ساری بدماشی کریں گے، اور اس کے ذریعے بسد احترام ہے، یہ کہوں گا یہ نیگیٹ ہو گیا آپ کا آرگیومنٹ۔ اگر ہم ہائی کورٹ سے ہی لے کے آتے ہیں تو وہ پینشن تو ہائی کورٹ میں ریٹائر ہو جائے پھر بھی لیں گے، اور سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو تو پھر بھی لیں گے پینشن۔ دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پھر نیچے سے جو اوپر لے کر آئیں گے، آپ کے 25 جج ہو گئے نا ہائی کورٹ کی، تو ہمارے کون سے 25 جج ہو گئے سر؟ سینکشن اسٹرینتھ ہائی کورٹ میں پھر اضافی لگ جائیں گے نا۔ فرض کرو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی سن لیں، وہاں ہے 60، آپ 8 لے آتے ہیں، فرض کرو اوپر لے آئیں گے 53 بچ جائیں گے نا، پھر آپ کو 8 ججز اور ڈالنے ہیں نا، 52 بچ جائیں گے۔ آپ کی ابھی 20 سے زیادہ سیٹیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، ڈسپوزل آپ کہتے ہیں نیچے نہیں ہو رہا۔ وہاں آپ کو کیسز کی جلدی نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، جہاں ڈائریکٹ ایکسس سے لوگوں کو، وہاں کی آپ کو جلدی نہیں ہے کہ ان کیسز کو فل کیا جائے۔ ان کو فل کرنے کی بجائے آپ یہاں اضافی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی من پسند ججز یہاں آ جائیں، تاکہ آپ کے لیے وہ جو الیکشن فراڈ ہے وہ نہ کھل سکے، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے وہ نہ ہو سکے۔ من پسند جج کیسے آئیں گے؟ ذرا اس کا وہ کہہ رہے کہ نہیں آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہے جوڈیشل کمیشن میں۔ کیسے اکثریت ہماری ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، بتائیں۔ آپ کا گن چن کے 3 ووٹیں ہیں، ایک سینیٹر، ایک ایم این اے، ایک لا منسٹر۔ اچھا جی، اٹارنی جنرل کس کا ہے؟ کھینچتان کے ڈالتے ہیں تو ڈال دیں۔ کس کا ہے؟ 4 بتا دیں۔ ایک طرف 5 ججز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ بتائیں جو گورنمنٹ کے ساتھ الائن نہ کرتے ہو۔ چلیں 4 ووٹیں آپ ڈال دیں، میں مان لیتا ہوں کہ 4 ووٹیں ڈال دیں۔ اچھا، اب یہ اسپیکر کا نامینی کس کا ہوگا؟ آگے چلیں۔ دیکھیں اسپیکر کا نامینی از گوئنگ ٹو بی فرام دی سول سوسائٹی، جہاں سے بھی ہو، نامینی آپ کا ہے نا، تو آپ کیا مجھے بنائیں گے؟ وہ ہماری انسٹرکشنز تو فالو نہیں کریں گے۔ تو کس کی انسٹرکشن فالو کرے گا؟ جس کو بنائیں گے۔ یہ تو آپ اخذ کر رہے ہیں نا۔ اچھا، جب آئے گا پھر دیکھیں گے کہ وہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے جائیں، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ کس کا ہے؟ اب یہ اعظم نذیر تارڑ بیٹھا ہوا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے ان لوگوں نے، میں بھی ممبر پاکستان بار کونسل تھا، اپنے فیصلے ہیں ان کے، زبردستی ریزائن لیا تھا فروغ نسیم سے، انہوں نے کہا جی وکالت نہیں کر سکتا، احسان صاحب نے سسپینڈ کر دیا، اور ان کے اپنے فیصلوں کے برعکس وہ پاکستان بار کونسل میں بیٹھا ہوا ہے، لا منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی قانون، دلیل، جواز، کوئی اہمیت نہیں۔ آئینی ترمیم کو آپ لوگ چیلنج کرنے جا رہے تھے کیونکہ سارا جو یہ دوبارہ امینڈمنٹس ہو رہی ہے نا، اس کی بیسس وہ ہے، تو اس کا کیا سٹینڈ؟ ترمیم ہو چکی ہے، چیلنج ہو چکی ہے، اب وہ فوری طور پر لگے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بٹھائے، ان کو اس کو سنے، کیونکہ پہلی بات ہے کہ وہ بینچ کانسٹیٹیوشن ہی انلیگل تھا جس میں 63A کا فیصلہ لیا گیا، اس کو بھی ریویو کریں۔ دوسری بات، ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا، امپلیمنٹ نہیں کیا اس کو، تو کیسے نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ تھی، انہوں نے کر لیا۔ سینٹ کا بھی الیکشن نہیں ہوا، آپ کے 12 ممبر ابھی سینٹ کے انکمپلیٹ ہے، سینٹ انکمپلیٹ ہے، کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا پھر بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ تو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ PLT 2015 میں موجود ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیسک سٹرکچر کو آسانی سے آپ کو لگتا ہے کہ عدالت میں چیلنج ہوگا؟ دیکھیں میں اس پہ لیٹسٹ پوزیشن، چیلنج کی بھی لیٹسٹ پوزیشن میں ہماری صاحبہ قطع معاف، اس میں دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز آئی ہیں اور وہاں پہ 2 پیجز کا آرڈر ہے، اور میں اس آرڈر سے گو تھرو ہوا ہوں۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 239 5 یعنی وہ بل پیش ہوا تھا، انہوں نے کہا امینڈمنٹ نہیں چیلنج ہوئی تھی، وہ بل تھا، اس ٹائم کہا پشاور ہائی کورٹ میں بھی بل تھا۔ آج کا یہ فیصلہ ہے، آج کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا آیا ہے، اور اس میں انہوں نے 2 ہفتے کا ایک تو نوٹس کیا اٹارنی جنرل پاکستان کو، اور انہوں نے کہا ہے 2 ہفتے کے اندر اپنے جواب جو ہے اس کو جمع کرائیں، اور بنیادی ڈھانچے کے اگر یہ خلاف ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو لیمیٹیشنز بینچ بنانے کا اختیار آپ سپریم کورٹ سے لے کر اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 5 اور سب آرٹیکل 6 جو ہے اس کے 2 سب کلازز، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بار ہے نو امینڈمنٹ کین بی چیلنجڈ ان اینی کورٹ آف لا انلیس it's actually against the basic structure of the constitution۔ کیسے بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن؟ یہ تو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا، سپریم کورٹ کی طرف سے، سندھ ہائی کورٹ نہیں، اب جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج سپریم کورٹ میں بھی وہاں کا ایک مختلف جو ہے پوائنٹ، سپریم کورٹ کی فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے۔ کل یہ کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ بینچز نہ صرف ہم بنائیں گے بلکہ فیصلے بھی جو مین آئینی کیسز ہیں وہ بھی ہم کریں گے، یہ ہو سکتا ہے؟
یہ دس از اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری. جوڈیشری کی طرف سے آزاد عدلیہ جب تک نہیں ہمارا ہوگی. خیال تھا کہ اس دفعہ کے الیکشنز کے اوپر اس کا اثر ہم دیکھیں گے. سر گورنمنٹ کے جو سیکرٹری جنرل ہمارا 300 ووٹوں سے جیتا ہے. سر جیتا ہے لیکن مور اور لیس وائس پریزیڈنٹ ادھر سے جیتا ہے. دیکھیں پروفیشنل جو اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز کی طرف سے کوئی بہت بڑی ریزسٹنس آنی چاہیے تھی یا آئے گی, وہ ہمیں آپ کو نظر آ رہی؟ لائرز جو ایکشن کمیٹی ہے کل 1 بجے ہم نے اجلاس رکھ لیا ہے سپریم کورٹ میں, وہاں سے ہمارا انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. اور جو موجودہ الیکشن ہوا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ڈومیسٹک. اس وقت میں بتاؤں اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار, یہ ہمارے مخالف گروپ کا ہے, ہمارے مخالف کو ووٹ دیا. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا پروگرام ہم نے کیا, 3000 بندے یہاں وکیلوں کو بلا کے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار, بار کونسل, تینوں کے تینوں اعظم نذیر تارڑ کے گروپ سے ہیں. تینوں کے تینوں نے اس مخالف بندے کو ووٹ دیا لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت اس کاز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں بہت سارے آسپیکٹس ہوتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جیت گیا ہے تو وہ صرف توثیق ہو گئی ہے, وہ ڈومیسٹک انٹرنل پالیٹکس. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. حکومت سے پی آئی اے نہیں بک رہی, کافی امبیرسنگ تھا کل ہمیں جو بڈنگ پروسیس دیکھا. آپ اتنے مہینوں سے ایک پروسیس کو چلا رہے ہیں اور اس کا جو کلائمیکس تھا جس میں ایک ہی بولی لگی ہے وہ بھی شرمناک حد تک لو. اس کی کیا وجوہات ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ.